یہ کہتے ہیں کہ شدید غصے میں دل میں اس طرح کا خیال آنا کہ اللہ میری مدد کیوں نہیں کرتا، اللہ میرے لیے راستے کیوں نہیں کھولتا، کیا یہ کفر ہے؟ دیکھیں، صرف خیال کا آنا برا نہیں ہوتا، یہ تو شیطانی وسوسہ ہے۔ ہاں، اس کو دل میں جگہ دے دینا، اس طرح کی جو آپ کی ایک ریزسٹنس ہے، انٹرنل ریزسٹنس، باطنی مزاحمت کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، اگر یہ ختم ہو گئی، آپ کا دل اس پہ بالکل راضی ہو گیا، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اعتراضات پر کفر آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اس پہ کبھی دل مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی اس کے مطابق عمل نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا دل میں وسوسہ ہے اور آپ نے زبان سے کہہ دیا کسی سے، یار اللہ تعالیٰ تو میرا کام ہی نہیں کرتا، یہ ظلم ہے، یعنی جو دل میں آیا تھا آپ نے زبان سے کہہ دیا، تو جب زبان سے آپ عمل کر لیتے ہیں یا کوئی اور عملی صورت اس کی بن جائے کہ جس سے ظاہر ہو کہ آپ وسوسے کو قبول کر چکے ہیں، تو پھر حکم کفر آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ لیکن اگر صرف یہ وسوسوں کی حد تک ہے اور آپ اس کو رد کر رہے ہیں تو اس میں گرفت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کام کیوں نہیں کرتا، کیوں کرے آپ کا کام، یہ بتائیں کس وجہ سے کرے، آپ نے کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے؟ نہ آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، نہ آپ دین سیکھتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اور نفس و شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، پھر بھی آپ کا تمخواہ اتنا زیادہ ہو، نخرے اتنے زیادہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات مانے، یعنی ہم اللہ کی مانے نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ہماری بات مانے، ہم بندے ہو کر نہ مانیں، وہ رب ہو کر ہماری اطاعت کرتا رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے۔ 13 سالہ مکی زندگی کا تصور لائیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا ظلم و ستم تھا جو کفار نے نہیں کیا، جسمانی تکلیف، مالی تکلیف، روحانی تکلیف، بتائیے ہمارے نبی نے کوئی ایسے جملے کہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کے ساتھ 13 سالہ یہ آزمائشی معاملہ فرمایا، تو کیا آپ نبی کریم سے بڑھ کر ہیں؟ تو یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ خود ہماری حرکتیں بڑی خراب قسم کی ہوتی ہیں، نہ ہم دین سیکھتے ہیں نہ دین پر چلتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات مانے۔ ارے اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، شکر ہے کہ وہ ہمارے عمل پر گرفت کر کے اپنی نعمتوں کو نہیں روکتا، ورنہ ہم تو اسی قابل ہیں نا۔ اگر بیوی شوہر کا کہنا نہ مانے، شوہر انعامات روک دیتا ہے، بچے کہنا نہ مانے، ماں باپ جائیداد سے عاق کر دیتے ہیں، اگر ہمارا امپلائی کہنا نہ مانے، اس کو آفس سے نکال دیا جاتا ہے، فائر کر دیا جاتا ہے۔ کبھی اللہ رسول نے ایسا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، عارضی اختیار کریں اور اللہ سے توقع اور تمنا اچھی رکھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے۔ کل انشاءاللہ 8 بجے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، بشرطے کہ زندگی رہی، اللہ نے توفیق دی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ ہماری گزارش ہے علم سیکھیں، اپنے بچوں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو سکھائیں۔